ناظرین، 14 اگست یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ وہ دن ہے جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی، جب ایک ملت نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا۔ لاکھوں مسلمان جن کے دلوں میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اپنے گھر بار چھوڑ کر، جان کی بازی لگا کر، لہو بہا کر اس سرزمین کو حاصل کیا۔ جی ہاں، وہ مائیں جنہوں نے بیٹے قربان کیے، وہ بہنیں جن کی عصمتیں قربان ہوئیں، وہ بچے جو والدین کی لاشیں چھوڑ کر قافلوں میں چل پڑے تھے۔ ریل کی بوگیاں لاشوں سے بھری پہنچتی تھی، راستے میں قافلے لٹ جاتے تھے، خون بہتا تھا، مگر منزل صرف ایک تھی، وہ تھا پاکستان۔ یاد کرو وہ رہنما، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال کا خواب، مولانا شبیر احمد عثمانی کی دعا، اور وہ بے شمار علماء جنہوں نے اپنے قلم، اپنے لہو، اپنی جانیں قربان کر کے ایک نظریہ زندہ کیا۔ یہ سب ایک ہی مقصد کے لیے اٹھے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو، عدل کا راج ہو، اور ہر شخص آزادی سے جی سکے۔ ہم نے یہ وطن کس لیے حاصل کیا تھا؟ تاکہ یہاں انصاف ملے، عزت محفوظ ہو، تعلیم و صحت عام ہو، ہر شخص کو اس کا حق ملے، اسلام کا نفاذ ہو، شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو۔ لیکن آج اشرافیہ محلات میں عیش کرتی ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، طاقتور کی بدماشی قانون بن گئی ہے، اور کمزور کے لیے قانون زنجیر، دن دہاڑے ڈاکو لوگوں کو مار رہے ہیں، رشوت خوری کا نظام کا حصہ بن چکی ہے، دھوکہ دہی، فراڈ یہ ہمارے معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ روشن دن میں معصوم بچیاں درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ ہمارے شہروں میں گدھوں کا گوشت ہوٹلوں پر عوام کو کھلایا جاتا ہے۔ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے سہارے الیکشن جیتتے ہیں اور پھر اپنے حلقے کی عوام کو اپنا کمی اور غلام سمجھتے ہیں۔ عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کے محل تعمیر کرتے ہیں اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ہماری عوام ایک طرف آزادی چاہتی ہے، اسلام کا نفاذ چاہتی ہے، لیکن ووٹ ہمیشہ انہی چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا دیتی ہے۔ 70 سال میں یہ عوام، اسلام پسند عوام، 172 علماء کو اسمبلی میں نہ پہنچا سکی۔ یہ عوام کی منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم دعوے ایمان کے کرتے ہیں مگر فیصلے مفاد کے کرتے ہیں۔ کل ہی ایک ایسا قانون پاس ہوا ہے جو مسلح افواج اور سول آرمڈ فورس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو 6 ماہ تک بغیر مقدمے کے حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ وہی جبر نہیں جو کبھی انگریز کرتے تھے؟ کیا ہم نے یہ وطن اسی لیے بنایا تھا کہ نو آبادیاتی زنجیریں بدل کر نئے آقاؤں کو دے دیں؟ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن آج یہ وعدہ ٹوٹ رہا ہے، یہ خواب بکھر رہا ہے۔ ہم نے شہیدوں کے خون سے سینچی زمین کو اشرافیہ کی جاگیر بنا دیا ہے۔ ہم نے اس وطن کو مافیاز، کرپٹ حکمرانوں اور طاقت کے پجاریوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی آنکھ نہ کھولی تو اگلی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ آؤ اس 14 اگست کو صرف جھنڈے نہ لہرائیں، صرف چراغاں نہ کریں، بلکہ یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان، وہ پاکستان جہاں قانون طاقتور کے نہیں بلکہ حق کے تابع ہو، انصاف کے تابع ہو، جہاں انصاف بکتا نہ ہو بلکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور جہاں حکمران عوام کے خادم ہوں، مالک نہیں۔ یہاں پر لکھا تو جاتا ہے خادم اعلیٰ، خادم اعظم، لیکن حقیقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں پاکستان کے مالک اور وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی حفاظت فرمائے، اور ہماری عوام کو بھی اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔